ہماری تاریخ میں جو سب سے اہم لوگ ہوئے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، جنہوں نے انسانوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا۔ دنیا انسانیت پر جتنا بڑا ان کا احسان ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور وہ احسان جو ہے وہ درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے بھی نہیں ہے، اور اس مادی اور فانی دنیا کی وسعتوں نعمتوں کے حوالے سے بھی نہیں، بلکہ یہ احسان دراصل یہ احسان اس نوعیت کا ہے کہ بندوں کو ان کے مالک و مولا تک پہنچا دینا اور بندے کو اس کے رب کی پہچان کرا دینا اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا، یہ ان کا سب سے بڑا احسان۔ چنانچہ ان کی پھیلائی ہوئی روشنیاں جو انہوں نے اس راستے میں مہیا فرمائی وہ آج تک جگمگا رہی اور قیامت تک یہ نور بجھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا نور ہے بلکہ وہ انوار ہیں کہ جو باطن کی آنکھ سے ہر شخص کو ہمیشہ دکھائی دے سکتے ہیں۔ ظاہری روشنیاں کم یا زیادہ ہوتی رہیں گی، سورج بھی نکل کے بار بار ڈوبتا رہے گا اور ڈوب کے نکلتا رہے گا، اور جہاں دن کے اجالے ہوں گے وہاں رات کی تاریکیاں اور رات کی ظلمتیں بھی ضرور چھائی رہیں گی، مگر ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں اور جن کے انوار و فیوزات کے ہم قائل ہیں وہ ایسی روشنیاں ہیں کہ جس کے بعد ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں اور پھر کبھی تاریکی اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا سویرا ہے کہ جس کی پیچھے پھر شام نہیں ہے، اور ایسا دن ہے کہ جس کے آگے پھر کوئی رات نہیں ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اس خطہ ارض پاک میں بھی بہت عظیم لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام آج سے کوئی تقریباً 300 سال سے اوپر کچھ عرصہ ہوا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا اس مہینے میں جمادی الثانیہ یا آج کا یہ جمادی الاخری کے مہینے میں عرس منعقد ہوتا ہے ضلع جھنگ میں۔ آپ کا مزار اقدس وہی ہے جہاں اپنے اپنی نورانی اور عرفانی زندگی بسر فرمائی ہے، یعنی آپ شور کوٹ ضلع جھنگ کے ایک قصبے میں مضافاتی گاؤں میں پیدا ہوئے، اور وہیں آپ نے تربیت پائی ہے۔ جس گھرانے میں آپ کی نے آنکھ کھولی وہ بڑے نیک اور برگزیدہ لوگوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت بازید بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے آدمی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہما وہ بھی بہت ہی بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اپنے خانوادے میں، اپنے خاندان میں ان کی ولایت کا ہر جگہ شہرت تھا۔ حضرت بی بی راستی کا انتہائی نیک اور برگزیدہ خاتون تھی، اور کہتے ہیں کہ صاحب کشف خاتون تھی۔ ان کو کشف کی صلاحیت بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حاصل ہوئی تھی۔ کشف کہتے ہیں جس کی باطن کی آنکھ کھل جائے اور وہ عالم باطن اور عالم غیب کے مشاہدے تک پہنچ جائے، تو جب ایسے امور کسی پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو یہ انسائٹ ایک انسان کی پاور ہوتی ہے جو اس کو روحانی طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے، اور جتنا پھر اللہ چاہتا ہے اس کو اس میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایسی عابدہ اور زاہدہ خاتون اتنی پاک صاف کہ ان کا باطن جو ہے وہ مثل آئینے کے شفاف ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد جو تھے یعنی حضرت بازید اور حضرت بی بی راستی کے شوہر، ان کو بھی بی بی راستی سے بڑا فیض حاصل ہوا، اور ان کی ولایت کی تکمیل بھی حضرت بی بی راستی کے ذریعے سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ تو اب ایسے گھر میں جو ہے جب کوئی پیدا ہونے والا
होता है, कोई आने वाला होता है, तो फिर उसका मकाम भी अल्लाह ताला उसी तरह अता फरमाता है। उसको पूरा पूरा फैज़ हासिल होता है अपने वालिदैन से, अपने आबा अजदाद से। तो इस मुक़द्दस घराने में, इस पाकीज़ा जोड़े के ज़रिए से जो हस्ती पैदा हुई वो हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि मैंने बताया कि कोई 300 साल से ऊपर कुछ अरसा हुआ है, और ये शाहजहां और औरंगज़ेब का ज़माना था, और आपके जो वालिद थे वो शाहजहां के सिपाहियों में पहले मुलाजमत किया करते थे। फन्ने सिपाहीगिरी उनका शेवा था और पेशा था। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से रिटायरमेंट ले करके और मुलाजमत को छोड़ के वापस आ गए, और उनका मैदान फिर याद इलाही की तरफ हो गया पूरा पूरा। इस तरह फिर उनके रूहानी जो कमालात हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया। और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नसबन हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की औलाद में से, जो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की गैर फातिमी औलाद है, यानी फातिमी औलाद तो सादात हैं और गैर फातिमी जो औलाद है वो अलवी कहलाते हैं। वो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की दूसरी अज़वाज से हुए हैं, हज़रत बीवी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के अलावा। तो आप दरअसल उन्हीं से हैं, और आपके जद्द आला में हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया आते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के गैर फातिमी बेटे हैं। उनसे आपकी नस्ल चली है, और यहाँ आवान में एक जो कौम है आवान, उसमें आप पैदा हुए हैं। और ये लोग जो हैं आमतौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की गैर फातिमी औलाद कहलाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू का नाम बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद नौयत का है, बड़ा ही डिफरेंट और मुनफरिद अंदाज का नाम है। ऐसा नाम शायद ही किसी और का दुनिया में रखा गया हो। और आप जैसा कि आपका नाम है और वैसी ही आपकी शान है आपके नाम के मुताबिक। बाहू जो है, बाहू इसमें दो लफ्ज हैं असल में, बा अलग है और हु अलग है। हु तो आप जानते हैं हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की तरफ इशारा है। हुवा जो है ये ज़मीर है असल में, और इससे मुराद होता है वो, तो हक ताला के लिए कहते हैं हु। और बा के माना साथ, तो बाहू का मतलब हो गया जो उसके साथ, उसके साथ। अब उसके साथ अल्लाह अल्लाह, फिर इसकी क्या कैफियत, क्या हाल। वैसे तो हम सब अपने दीन ईमान में उसी के साथ हैं, जो भी ईमान रखने वाले हैं वो सब हक के साथ हैं, अल्लाह ही के बंदे हैं और उसको मानने वाले हैं, तो सब इस तरह उसके साथ है। मगर हर एक का मकाम बराबर नहीं है। तो कोई सिर्फ मानने की हद तक उसके साथ है, कोई जानने और पहचानने की हद तक भी है, और कोई जानने और पहचानने के बाद उसकी मायत की नेमत भी लिए हुए है। मायत का मतलब है कि जिसके अंदर फिर ये एहसास पैदा हो गया है कि वो हर वक्त कुर्ब हक में है, और ये एहसास ही होता है जिससे कुर्ब हक नसीब होता है। कुर्ब हक का सारा मामला और सारा ताल्लुक एहसास के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर एहसास ही नहीं है बस इस बात का, बाकी है कि अकीदा है और ईमान है। और इन बुजुर्गों के अंदर उसका जब एहसास पैदा हो जाता है तो यही एहसास जो है ये मोहब्बत बन जाता है, ये इश्क बन जाता है, और ये फिर एक मुस्तकिल किस्म की प्रेजेंस हो जाती है और दायमी हुजूरी बन जाती है। इस दायमी हुजूरी में ये फिर याद इलाही का एक ऐसा सिलसिला होता है कि फिर जैसे कि बंदा जो है वो अल्लाह को और हक को याद फरमाता है, याद करता है, इसी तरह हक ताला भी बंदे को याद फरमाता है। ये उसका वादा है कि जब बंदे ने ये एहसास पैदा कर लिया कि मैं हर वक्त उस हक की बारगाह में हाजिर हूँ और मैं उसके साथ हूँ या वो मेरे साथ है, तो बस फिर वो भी इसी तरह बंदे को अपने कुर्ब की नेमत से नवाज देता है। और ये जिसको हासिल है उसको हासिल है। तो बहल बाहू का मतलब जो है वो ये है कि उसके साथ। अब मैं ये किताब है, इससे मैं दरअसल कुछ चाहूँगा कि आपके बारे में
آپ کے اپنے کلام سے کچھ چیزیں پیش کروں. ان کا جو کلام ہے نا بہت ہزاروں اشعار کی صورت میں موجود ہے اور وہ سب کمپائل ہوا ہے, حالات بھی لکھے گئے ہیں, کتابیں بھی بہت لکھی گئی ہیں. تو بایوگرافی تو لوگ عام طور پہ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ مستند طریقہ کسی بزرگ کو یا کسی شخصیت کو جاننے کا وہی ہے جو ان کے اپنے کلام کی روشنی میں جانا جائے کہ انہوں نے خود کیا فرمایا اور کس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے. تو بہت چیزیں ہیں. عارفوں کا کلام تو پھر علم و عرفان کا ایک سمندر ہوتا ہے, ہم تو اس کی انتہاؤں کو چھو ہی نہیں سکتے, وہاں تک پہنچنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو انہی کے جیسے لوگ پھر ان مقامات کو سمجھتے ہیں. تو آپ نے ایسے بہت سارے اشارے فرمائے, اور دیکھیے اس میں اشارے ہی زیادہ ہوتے ہیں, بزرگوں کی باتوں میں اشارے زیادہ ہوتے ہیں. اور اشارے اس لیے ہوتے ہیں کہ صاف اور صریح بات جو ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں سکتے لوگ, ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو اسی لیے پھر رمز اور کنایا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور پھر استعارے ہوتے ہیں, مجاز ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کے کلام میں ایسی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. آپ کا جو کلام ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے پنجابی زبان میں, ٹھیٹھ پنجابی زبان ہے, اور میں اس میں اگر کوئی شعر پڑھوں گا تو اس میں تو شاید میں حق ادا نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں صاحب زبان نہیں ہوں. اب جو بھی ہے بہرحال تھوڑا سا میں وہ بتا دوں گا. باقی فارسی میں بھی آپ کے اشعار ہیں تو اس سے بھی کچھ چیزیں پیش کر دیں گے. حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے یہ ان کی والدہ نے رکھا ہے. والدہ کی کیا دیکھیے شان ہے کہ کیسا نام ان کے ذہن میں آیا ہے. باہو, بیٹے کا نام ہی ایسا رکھا کہ مطلب پیدا ہوتے ہی اسے اللہ سے ملا دیا, ایسا نام رکھا ہے. پیدا ہوتے ہی ان کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا شاید کہ یہ بیٹا کس مقام کا حامل ہے, اور کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ اس سلسلے میں غیبی طور پہ رہنمائیاں حاصل تھی, اور ان کو ایسے اشارے ملے تھے کہ تمہارے گھر میں اب ایک ایسا چاند کھلنے والا ہے اور ایسا آپ بچہ تمہیں ملنے والا ہے کہ جو بہت بڑے مقام پر پہنچے گا اور اس کے نور سے دنیا جگمگائے گی. تو آپ نے اس نام کے حوالے سے جو ہے یہ بات فرمائی کہ میری ماں نے یہ نام دیکھو میرا ایسا رکھ دیا کہ میں بس اس نام میں ہی کھو گیا, اور میری ماں کتنی عظیم ہے. اچھا یہاں سے ایک بات پتہ چلی نا, بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے, نام اچھے رکھیں, اللہ کی نسبت سے رکھیں نا, اسے اللہ کی بندگی میں ڈھالیں. یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے نا, یا حضور کی غلامی ہو یا نیک لوگوں کی نسبت سے ہو, یہ نام ہے. اب آج کل تو لوگ نام رکھتے ہیں معنی کا ہی نہیں پتا, مفہوم ہی نہیں پتا کیا نام رکھ رہے ہیں صاحب, خود نہیں پتا, بولتے بھی صحیح نہیں ہے اور پھر رکھتے بھی عجیب و غریب, عجیب معاملات ہیں بہر. اور اگر اب ہم سے پوچھتے ہیں وہی نام بتائیں, اب ہم اپنے حساب سے بتاتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا. انہیں وہی والے اچھے لگتے ہیں جس میں وہ انگریزی کا آہنگ ہو اور ذرا وہاں کے کلچر سے ملتے جلتے, اور بھلے وہاں کے کتے بلوں کے نام پڑے ہوئے ہوں, ہاں وہ یہ بھی نہیں پرواہ کسی کتے کا نام رکھا ہوا ہے وہاں, کسی بلے کا نام رکھا ہوا ہے, لیکن بس ہمیں اچھا لگ گیا وہی ٹھیک ہے. ارے بھائی کچھ تو خیال کریں. اس حوالے سے ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں گے پھر. اب یہاں دیکھیے نام کی اہمیت کے پیش نظر وہ فرماتے ہیں نام باہو, نام باہو مادرے باہو نہاد. یہ باہو کی ماں نے باہو نام رکھا ہے, باہو کی ماں نے یہ نام رکھا ہے. زان کے باہو دائمی باہو نہاد. یہ اس لیے رکھا ہے کہ باہو جو ہے وہ باہو کے مطلب وہی اس کے ساتھ, تو باہو دراصل اسی کے ساتھ رہنے والا تھا, باہو کو اسی کے ساتھ رہنا تھا, حق کے ساتھ رہنا تھا, حق کی مائیت میں رہنا تھا. تو وہ ہمیشہ حق کی مائیت میں رہنے والا, حق کے ساتھ رہنے والا, تو اس لیے اس کا نام بھی ماں نے ایسے ہی رکھا باہو. تو یہ آپ نے بعد میں گویا اپنے حال سے ہی پھر بتا دیا نا کہ باہو پھر ایسا ہی ہے جیسا نام. اچھا یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے.
یہاں تو اب اثر کی تاثیر ہی کچھ اور ہے جو یہاں آ رہا ہے، لیکن بہرحال جہاں کہیں بھی نام ہوتے ہیں جب پکارے جاتے ہیں تو اس میں تاثیر ہوتی ہے. ہم اس کو بڑا نان سیریس لیتے ہیں، اثر ہوتا ہے. جیسے جلالی ناموں کا جلالی اثر ہوتا ہے، جلالی ناموں کا جلالی اثر ہوتا ہے، اور جمالی ناموں کا جمالی اثر ہوتا ہے، اور ایسے ہی بگڑے ہوئے ناموں کا بھی غلط اثر ہوتا ہے. اب جانوروں کے ناموں پہ نام ہوں گے تو حیوانی اثرات آئیں گے. آگ اور نار اور اس طرح کے معنی میں اگر نام ہوگا تو اس کے اثرات آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے نام پوچھا، اس کے نام میں آگ کا مفہوم تھا. اس کے والد کا نام پوچھا، اس کے نام میں بھی آگ کا مفہوم تھا. اس کے قبیلے کا نام پوچھا، اس میں بھی آگ کا مفہوم تھا. تو فرمایا تیرے قبیلے میں تو آگ لگ گئی. جب وہ گھر پہنچا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. تو یہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب جو ہے وہ کہتے تھے ہمارے اندر سختی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، دادا سے سختی چلی آ رہی، کیونکہ دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. جب اسلام لائے تو نام بتایا حزن. اب حزن کے معنی میں تو سختی ہے، تو حضور نے فرمایا تم اپنا نام سہل رکھ لو. کہنے لگے حضور ہمارے یہاں تو یہ نام اب شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، جیسے رکھ دیا. یعنی انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی. حضور نے مشورہ دیا تھا کہ تم سہل رکھ لو، اس کے معنی کے اندر ایسا ایسا ہے. اور سرکار کبھی کبھی نام بدلتے تھے اس طرح. تو ان کو مشورہ دیا لیکن انہوں نے نہیں بدلا. اب پوتا کہہ رہا ہے جو زبردست تابعی بزرگ ہیں اپنے وقت کے، فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے آج تک ہمارے نسب میں نسل میں سختی کا عنصر شامل ہے. میرے دادا میں بھی یہ چیز تھی، میرے والد میں بھی وہ چیز آ گئی، اور میرے مزاج میں بھی سختی وہ اسی اثر سے. تو ایسا ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا اثر ہوتا ہے. تو حضرت باہو فرماتے ہیں کہ دیکھو میری ماں نے نام جو رکھا نا باہو، تو بس میں باہو ہی ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہو گیا. اور آگے فرماتے ہیں اپنے نام پہ بڑے خوش ہیں. رحمت حق بر روانے راستی، رحمت حق بر روانے راستی، راستی از راستی آراستی. رحمت حق ہو میری ماں راستی پر. بی بی راستی نام تھا نا ان کا، دعائیہ کلمہ ہے. فرما رہے ہیں میری ماں راستی پر اللہ کی رحمت ہو. راستی از راستی آراستی. وہ راستی جو ہے وہ راستی سے ہی تھی، راستی سے ہی آراستہ تھی. راستی کہتے ہیں، راست کہتے ہیں درست اور سچے کو، اور راستی کے معنی سچائی. تو ایسی راستی تھی وہ کہ سچائی کے ساتھ ہی وہ گویا کہ متصف تھی، اور اسی سے آراستہ تھی. آراستی یہ تو اردو میں بولتے ہیں آراستہ ہونا، تو فارسی اردو بہت ملتی ہے. تو کہتے ہیں وہ ایسی راستی بی بی راستی تھی کہ وہ اسی راستی سے آراستی ہو گئی اور سچائی کے ساتھ آراستہ رہی. اور پھر فرماتے ہیں باہو ولد راستی بصدق دینست، بصدق دینست کہ ہر دو چشم او دیداری نست. فرماتے ہیں باہو ولد راستی بصدق دینست. اور باہو یعنی خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں راستی کا بیٹا ہوں. باہو راستی کا بیٹا ہے اور وہ اپنے دین میں سچا ہے، دین کی سچائی کے ساتھ کھڑا ہے. بصدق دینست کہ ہر دو چشمے او دیداری نست. اور اس کی یہ دونوں آنکھیں جو ہیں وہ اس محبوب کے دیدار میں منہمک ہیں، اس کے دیدار میں ہمیشہ مصروف ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں باہو بیک نقطہ یاہو می شبد. اب دیکھیں نا وہ کس طریقے سے حق سے تعلق جو ہے اس کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اشاروں میں سمجھا رہے ہیں. اور یہی ہم سمجھ سکتے ہیں باہو بیک نقطہ یاہو می شبد کہ باہو جو ہے ایک نقطے
سے याहू हो जाता है। बाहू में एक नुक्ता बढ़ा दो तो याहू, यानी अपना कुर्ब बता रहे हैं कि देखो कि हक ने मुझे कैसा कुर्ब अता फरमाया है कि मैं बाहू हूं, लेकिन एक नुक्ता बढ़ा दो तो याहू, फिर उसी का नाम बन जाता है। तो मैं उसके इतना करीब हूं। विरद बाहू रोज शब याहू बुबद, विरद बाहू रोज शब याहू बबद। फरमाते हैं कि क्यों ना हो कि बाहू का जो विरद है, बाहू हमेशा याहू के विरद में लगा रहता है, हर वक्त याहू याहू करता है, इसलिए कि उसका नाम ही ऐसा है बाहू, एक नुक्ता बढ़ाओ तो याहू हो जाता है। और हमने याहू ही को अपना वजीफा बनाया है और हर वक्त हम याहू ही करते हैं, और याहू से मुराद अल्लाह की जात है। तो ये आपका मकाम है जो आपके नाम से जो है वो जाहिर हो रहा है। और ये जो हमारे असलाफ हैं, इनके नाम भी, नामों से भी जाहिर होते थे इनकी शानें, और इनके जो अलकाब होते थे वो भी बड़े सच्चे होते थे। जो इनको लक़ब मिले, अलकाब मिलते थे, उनमें भी बड़ी सच्चाई होती थी। आजकल तो बस हर आदमी अपने कुछ लोग तैयार कर लेता है और उसके बाद अपना लक़ब मशहूर कर लेता है, और पब्लिसिटी का दौर है। तो अगर नाम में जान नहीं होती तो लक़ब अच्छे जानदार किस्म के लोग इख्तियार कर लेते हैं। बहरहाल अब इस्म के साथ बामुसम्मा होना और लक़ब के साथ बामुलक्कब होना नादिर हो गया, यानी इस्म बामुसम्मा होना और लक़ब बामुलक्कब होना ये नादिर हो गया है। अब ऐसा कभी है कि माना जो है वो पूरे पूरे पाए जाएं, क्योंकि अब सिर्फ नामो नमूद और शोहरत और इस तरह की चीज़ों से ही काम चल रहा है। मगर इन हस्तियों के मामला ये था कि इनके नाम इनके पूरे तर्जुमान होते थे, और इनके लक़ब जो है वो इनकी पूरी तस्वीर होते थे। हजरत देखिए ना, मामला फिर जब हक से जुड़ा हुआ हो तो फिर तो सिवाय सिद्क़ को सफ़ा और सच्चाई के कुछ भी नहीं है। हजरत फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को एक खत लिख रहे थे। तो दोनों मुआसिर हैं, एक ही जमाने में हुए और करीब करीब ही थे मुल्तान में, और ये आप पाकपतन में थे। तो वहां से आपने उनको खत लिखना चाहा, तो अब शुरू कैसे करें और लक़ब क्या इख्तियार करें उनकी शान में, तो कुछ समझ नहीं आया कि बहाउद्दीन ज़करिया को किस लक़ब से याद किया जाए। तो फिर उन्होंने ऐसे करके जो सर उठाया तो लौहे महफूज पे ये लिखा हुआ पाया उनके नाम के साथ, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। आप अंदाजा करें कि वहां पहले लिखा हुआ है ना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, तो फिर वहां से शुरू किया और वही लिखा जो वहां लिखा हुआ था। इसलिए तो उनके न लक़ब मिटते हैं न नाम मिटते हैं, क्योंकि ये सब वहां से मिले हुए होते हैं।